حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لاسٹ ویک جو ہے وہ ہم نے موانع ذکر کیے تھے کہ جو انسان کو کمال سے روکتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام جو ہے وہ کرنے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سیر و سلوک کے اندر جو کمال ہے وہ ہے قرب الہی، یعنی قرب الہی ایک درجہ ہے، سیر و سلوک کا مقصد قرب الہی ہے۔ اور جو موانع تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک غفلت تھی، ایک ظلم تھا، اور تیسری کیا چیز تھی؟ تو اگر یہ تین چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ سیر و سلوک کے حوالے سے قرب الہی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کیا کہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی یہ کہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس مقصد کو صرف آپ سیر و سلوک کا نہ سمجھیں بلکہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ خدا نے آپ کو اور کسی مقصد کے لیے جو ہے وہ خلق نہیں کیا سوائے اس کے۔ تو اب آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے پاس یہ تین موانع ہوں یا یہ تین چیزیں اس کے پاس ہوں، اور اگر یہ تین چیزیں اس کے پاس ہے تو وہ کام جو اسے کرنا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہیں، اور مشکل ہونے کی وجہ لاسٹ ویک جو ہے وہ قرآن کی آیت تھی، سورہ بقرہ کی تھی غالباً کہ یا ایھا الذین، یعنی جو لوگ ایمان لیے ہیں ان سے خدا کہہ رہا تھا کہ صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو، اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی ہے یا یہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خاشعین نہیں ہیں، جو خدا کی خشیت جو ہے وہ نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ مشکل ہے، جو خشیت رکھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ اب ان کے لیے آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جو خشیت الہی رکھتا ہے اس کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہیں، اور جو نہیں رکھتا اس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں۔ صحیح؟ اسے ہم منطق سے جو ہے وہ تھوڑا صغرا کبرا جوڑ کے جو ہے وہ نتائج لے رہے ہیں۔ تو جو خشیت الہی رکھتا ہے اس کے پاس غفلت، ظلم، انانیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب کام پھر مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب کام آسان ہے۔ جب ان کاموں کو وہ کرتا ہے کمال تک پہنچ جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو ایک روڈ میپ کی طرح لے لیں کہ انسان جو ہے اس نے ان ساری کی ساری سیر و سلوک بھی جو ہے وہ ایک رستے کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے انسان ایک رستے کو انتخاب کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اتصال رکھتا ہے، اور وہ اس مقصد تک جو ہے وہ پہنچتا ہے جو کہ قرب الہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ یہ تھوڑا سا ایک یہ پورا جو ہے وہ روڈ میپ کہہ لیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ روڈ میپ ہے۔ اطاعت الہی پر صبر نہیں کر سکتے، غفلت، ظلم، انانیت، معصیت پر صبر نہیں ہو سکتا، غفلت، ظلم، انانیت، مصیبت پر صبر نہیں ہو سکتا، غفلت، ظلم، انانیت، لوگوں کے ساتھ، شیطان و نفس، شہوات حیوانی، دشمن کے ساتھ، یہ سب چیزیں ہم آلریڈی کیا ہے کور کر چکے ہیں۔ تو اس سارے روڈ میپ کے بعد ان چیزوں کو اکٹھا کرنے سے ہمارے پاس ایک اور جواب آتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پہلا کام جو کرنا پڑے گا، پہلا کام یہ ہے کہ ان تین موانع کو جو ہے وہ ہٹائیں۔ اب ان تین موانع کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اطاعت الہی، غفلت سے انسان کو کون سی چیز نکالتی ہے؟ یہ جو کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جو صبر اور صلاح ہے یہ انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کر سکیں۔ صبر کی ان ساری چیزوں میں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ موانع جو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک سکتے ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی انسان کو کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ ان چیزوں کو یعنی جس میں سے اطاعت الہی، مستحبات کو انجام دینا، مکروہات سے اجتناب کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو غفلت سے بچاتی ہیں۔
تو اب کیا ہے کہ ان کا اتصال ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ایسا بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اگر ہم چاہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہے کہ اچھا ہم نے یہ پہلے کام کر لیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا. تو یہ سب کے سب جو کام ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. صحیح ہے. اب اس وجہ سے تھوڑی سی ہمارے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے اگر وہ گنجلیں جب پڑ جاتی ہیں کسی چیز میں ہم دیکھا ہوگا وہ جو کبھی آپ نے دھاگے کو سنا گنجلیں جب پڑ جاتی ہیں تو اس میں ان گنجلوں کو نکالنے کے لیے بڑا آسان یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے سرے کو ڈھونڈ لیں. وہ جو سرا ہوتا ہے اس کو ڈھونڈ لیں تو پھر وہ آسانی سے آپ ایک ایک کر کے جو ہے گنجلوں کو نکال لیتے ہیں. اگر سرے کو نہیں ڈھونڈتے اور پھر بھی لگے رہتے ہیں تو وہ گنجلیں اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اگر سرا مل بھی جائے تو انسان اس کو نہیں کھول پاتا. صحیح. تو اب اس چیز کے لیے جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے جو چیز ہے جو درکار ہے وہ یہ کہ یہ جو سرا ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اگر مل جائے اس کے بعد پھر چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آسان ہو جائیں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم جو ہے وہ کن تین چیزوں سے غافل ہیں, اللہ سے, قیامت سے اور اپنی ذمہ داریوں سے. اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم غافل ہیں تو پھر ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرا جو ہے وہ مل جائے گا کائنڈ آف, یعنی یہ بھی کہ 100% نہیں. تو تاکہ جب ہم غفلت میں خدا سے قیامت سے ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو فوراً غفلت سے نکال لیں, کیا ہوگا کہ وہ جو گنجلیں ہیں وہ جو چیزیں وہ زیادہ وہ کمپلیکیٹ نہیں ہوں گی, زیادہ وہ سخت نہیں ہوں گی. ان کو اگر آپ بعد میں کھولنا چاہیں تو آپ کھول سکتے ہیں. جیسے یہ کہ آپ جب استغفار کرتے ہیں تو جلدی استغفار کریں. اگر گناہ کیا ہے تو فوراً جو ہے استغفار کرنے, کیونکہ اگر فوراً استغفار نہیں کریں گے تو کیا ہے کہ وہ جو گناہ کا اثر ہے وہ آپ کے اندر اتنا سخت ہو جائے گا, اتنا زیادہ وہ سرات پیدا کر جائے گا کہ پھر اگر انسان استغفار کرے گا بھی تو صرف زبان کی حد تک رہے گا, انسان کی روح سے وہ گندگی نہیں نکلے گی. 7 گھنٹے کا ٹائم بیسیکلی حدیث میں ملتا ہے کہ ودن 7 آورس آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ کیا اس کی جو ہے وہ معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. تو ظلم کے حوالے سے بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم اب ایک خود یعنی موضوع ہے, لیکن انسان کی رفتار, انسان کی جو زندگی ہے وہ تین اس کی جو ہے نا وہ حصے ہیں. ایک جو وہ خدا کے ساتھ رابطہ ہے, دوسرا کیا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہے, اور تیسرا کیا ہے کہ جو اپنے ساتھ ہے. صحیح. آپ جو بھی کام کریں گے اگر آپ چاہیں تو ان اطاعت, معصیت, مصیبت, لوگ, شیطان, یہ سارا کچھ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ انہی 3 رفتار کے اندر زندگی کے اس کو آپ کر سکتے ہیں, سمرائز کر سکتے ہیں. مثلا اطاعت الہی, معصیت, یہ کون سے ہیں کدھر جاتا ہے خدا کے ساتھ. مصیبت پر صبر کرنا یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی ہو اور خدا کے ساتھ بھی, کہ مصیبت ہوئی آہو بکا کی, یا مصیبت آئی تو لوگوں پہ ظلم کیا. پتہ نا بندہ جب کسی پہ غصے ہوتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی مصیبت ہوتی ہے, کوئی اسٹریس ہوتی ہے, اور دوسرے پہ نکالتا ہے. آپ کے باس یہ کام کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھی یہ روابط یہاں پہ آ گئے, شیطان اور نفس یہ اپنے ساتھ آ گئے, شہوات جو ہے وہ اپنے ساتھ, دشمن کے ساتھ صبر کرنا یہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ. انسان کی زندگی کے 3 روابط ہیں, تین سیکشنز میں جو ہے وہ اس کی زندگی آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ نے دیکھا کہ جی خدا کے ساتھ ہم اطاعت اور معصیت اور یہ سب چیزیں نہیں کر پا رہے, یعنی معصیت پر جو ہے وہ ہم معصیت کر رہے, تو یہ کہ اس کے اندر غفلت سے اپنے آپ کو نکال لیں, ظلم جو ہے وہ ختم کر دیں. خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے خدا کے ساتھ ظلم کوئی نہیں کر سکتا. ظلم تو اس پہ کیا جاتا ہے جس کے اوپر آپ کی پاور ہو. جس کے اوپر پاور ہی نہیں ہے اس پہ آپ ظلم بھی نہیں کر سکتے.
اس کے ساتھ کیا ظلم کریں گے؟ جو آپ کے ماتحت ہے اس کے ساتھ آپ ظلم کریں گے. آپ کہیں گے کہ جو بندہ پہلوان ہے، بہت بڑا، وہ طاقتور ہے، میں اس کے ساتھ ظلم کروں گا، کیا کریں؟ وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی کریں کہ جی میں تمہیں بخشتا ہوں، میں تمہیں نہیں مارتا، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے ساتھ ظلم جو ہے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو وہ شرک ہے. کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اب یہ ظلم کی بہت ساری پھر اقسام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو بھی دیکھیں کہ اپنے جو آپ کے ماتحت فیملی ممبرز ہیں، دوست احباب ہیں، جن پہ آپ کا کچھ چلتا ہے، ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ رویہ ٹھیک رکھیں. اگر نہیں رکھیں گے تو ظلم کریں گے تو وہ معنی بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. پھر ان چیزوں کو کیا ہوگا؟ مشکل بن جائے گا. غفلت کے حوالے سے ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں کہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں تھیں. کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ انسان یہ جو ساری زندگی کے کام کرے جو کہ غفلت لے کر آتی ہے، ان کاموں کو کرنے سے پہلے روحی اور ذہنی آمادگی کو پیدا کرے تاکہ وہ چیزیں اس کے اندر غفلت نہ لے کر آئیں. دوسری چیز یہ کہا تھا کہ اپنے لیے ایک برنامہ بنا لیں کہ جو آپ کو جب انسان غافل ہو تو وہ برنامہ اسے جو ہے وہ ہیلپ کرے. یعنی مستحبات کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، جو نماز ہے خود وہ انسان کو غفلت سے نکالتی ہے. اچھا، اب انانیت کیسے؟ انانیت بھی ایک طرح کا ظلم ہے، لیکن انانیت کس پہلو میں آئے گی؟ انانیت جو ہے وہ شرک کے پہلو میں آتی ہے. کیونکہ اکبر، تکبر، یعنی یہ جو ہے تکبر، تکبیر، کبر، یہ سب کے سب جو ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، یہ ہم عید پہ پڑھتے ہیں یہ دعا. حقیقت کیا ہے کہ صرف اور صرف بزرگی، کبریت، اکبر، یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اگر اس چیز کے اندر کوئی اور شخص اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو حقیقت میں وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے. کسی بھی چیز میں کبر اگر کوئی کر رہا ہے کہ میں جو ہے بہت بڑا عالم ہوں، عالم خدا ہے، باقی سب جاہل ہیں. یہ دعاؤں میں بھی آپ کو یہ مطلب جو ہے وہ ملتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، قوی خدا ہے، باقی سب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. کسی بھی پہلو سے، جی میں بہت بڑا کمیونٹی کا سردار ہوں، سردار تو خدا ہے، مولا تو خدا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر انسان کبر کرتا ہے تو در حقیقت میں وہ شرک کر رہا ہے. اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. ہم شرک کو پہلو میں لیتے ہیں کہ جی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، یا مثلا خدا دو ہیں، یا جو مشرکین باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. حقیقت میں کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، حقیقت میں وہ مشرک ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ مشرک ہیں. تو جو چیز انسان کو شرک میں لے کر آتی ہے وہ ہے جب آپ توحید افعالی، یہ موضوع بنتا ہے ریا کے لیے اور یہ موضوع بنتا ہے کبر کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص توحید افعالی کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتا تو وہ ریا کرتا ہے، اور اگر وہ توحید افعالی کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتا تو وہ کبر کرتا ہے. سولوشن بھی یہاں پہ جب ہم پرابلمس کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سولوشن بھی اسی کے اندر ہے. جب آپ پرابلم کو معنی کو ہٹا دیں گے تو کیا ہے؟ آپ کو سولوشن مل جائے گا. پرابلم کا اگر پتہ ہی نہیں ہے، بیماری کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس بیماری کو دور نہیں کر سکتے. پرابلم کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو سولوشن نہیں مل سکتا. پرابلم خود جاننا یہ ہے کہ آپ کو اس کا سولوشن مل رہا ہے. جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایک چیز پرابلم ہے، جب ڈاکٹر کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو سر درد ہے اس کا، یہ مثلا یہ کہ ٹیومر ہے اس کے دماغ، جب اسے پتہ لگ گیا کہ ٹیومر ہے دماغ میں تو سر درد ختم ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو یہ جو ریا کرتا ہے یہ کس طرح سے توحید افعالی کے ساتھ ہے؟ وہ شخص جو کہ ریا کرتا ہے وہ ریا اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. جب لوگ کہیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کو پھر لوگ فائدہ پہنچائیں گے. جب کوئی شخص ریا کے ساتھ علم کو حاصل کرتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کہ تاکہ لوگ اسے عالم کہیں. جب عالم کہیں گے تو پھر عزت ملے گی، یعنی اس کو فائدہ ملے گا. کوئی شخص نماز کو اچھی لحن سے، اچھی مثلا سر سے، اچھی قرت سے کیوں پڑھتا ہے؟
تاکہ لوگ سمجھیں کہ متقی پرہیزگار ہے، اور اگر اس شخص کو کبھی ضرورت پڑے یا کوئی ہم نے معاملات کرنے ہوں یا کچھ اور تو ہم اس کو ٹرسٹ کریں گے کہ نمازی پرہیزگار متقی ہے۔ کسی بھی پہلو سے جو ریا ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ انسان دوسروں کو کام میں مؤثر سمجھتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو کام میں مؤثر نہ سمجھیں تو ریا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ریا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس بات پہ ایمان لیں اور میں اس بات پہ ایمان لیا ہوں کہ ہر کام جو ہے اس کے اندر اثر جو رکھتا ہے وہ خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اثر نہیں رکھتا، اگر ہم اس چیز کے اوپر ایمان لے آئیں تو بندہ کبھی ریا نہیں کرے گا اور بندہ کبھی کبر نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ پتہ لگ جائے کہ میرے پاس ہر چیز جو ہے اس کے اندر مؤثر خدا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر کبر کا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سلوشن کیا ہے کہ اس توحید افعالی پر ہم ایمان لے آئیں۔ ہم ابھی تک توحید صفاتی پہ ایمان لانا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے اتنی، خدا عالم ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں تھوڑا بہت، یہ کہ علم کو ہم سمجھتے ہیں، عالم کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھ آتے ہیں، جہالت اور یہ وہ سب، یعنی یہ ایسے موضوع کہ جو ہمارا ذہن کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ توحید ذاتی کے اندر یہ کہ جی کہا گیا توحید ذاتی میں آپ کل خدا کی جو جس طرح سے وہ ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، تصور میں لا سکتے، ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء، موضوع ختم، کوئی اس جیسا نہیں، ٹھیک ہے۔ توحید افعالی جو ہے عبادی بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب آپ عبادت، لیکن افعالی کے اندر ہم ہر وقت ہمارا ذہن کہتا ہے نہیں بھائی تو بھی تو کچھ ہے، آپ کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو، آپ کھا رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو، آپ کام کر رہے ہو، آپ کی سارا کچھ کر رہے ہو، اگر آپ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ نہیں کرو گے تو پودا نہیں لگے گا، آپ نہیں کرو گے تو پیسے نہیں آئیں گے، آپ درس پہ نہیں جاؤ گے تو علم نہیں حاصل کرو گے، یہ ساری چیزیں اگر آپ خود انسان کیونکہ یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اس سے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح سے خدا سارا مؤثر ہے، اثر دکھا رہا ہے، نہیں میں بھی تو کچھ ہوں، میں بھی کوئی اس کے اندر دخالت ہے میری۔ اوپر سے پھر وہ جب اختیار کو جمع کرنا شروع کرتا ہے کہ خدا نے مجھے اختیار دیا، مجھے عذاب دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے، مجھے ثواب دے گا میرے اچھے کاموں کی وجہ سے، تو در حقیقت میں کام کے اندر اثر رکھتا ہوں، اگر اثر نہ رکھتا ہوتا تو خدا پھر مجھے کیوں عذاب دے رہا ہوتا اور کیوں جزا دے رہا ہوتا۔ تو یہ موضوع جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں اور اس پہ ایمان لے آئیں تو بہت ساری مشکلات ہماری زندگی کے اندر کیا ہوگا، آسان ہو جائیں گی، اور بہت ساری بیماریوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ابھی تک جو ہم ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اس کی ریزنز یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر غفلت، ظلم اور انانیت موانع ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ پھر مشکل ہوں گی تو ہم کمال تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، قرب الہی تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، زندگی کے مقصد تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ کہیں گے کوئی نئی بات ہمیں پتہ نہیں لگی۔ اب یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم کور کر چکے ہیں، یہ صرف آپ کو روڈ میپ بنانے کے لیے تھا تو یہ بات آپ سے کر دی، یہ ذہن میں ہے نا، یہ سب چیزیں تھوڑی سی کچھ نہ کچھ نہ ہے۔ یہ تین رفتار جو انسان کی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ صحیح، کوئی سوال تو نہیں آیا؟ یہ سارے جواب دے دیں۔ اچھا 4 ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہم آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے جو ہے ہم قرآن کے حوالے سے کچھ آیات جو تھیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تھی، بلکہ 2 آیتیں کی تھیں، تیسری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 153 ہے، آیت نمبر 153۔ یا ایھا یہ بھی اب جب ہم یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں قرآن کے اندر تو مخاطب ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ یہ بڑی ہماری غلط فہمی ہے، میں اپنی بات کروں گا، آپ لوگ تو کر سکتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو استعانت ہے صلاۃ سے اور صبر سے،
یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے. انہ لکبیرۃ الا علی جو خاشعین ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے، جو خشیت الہی نہیں رکھتے ان کے لیے مشکل ہے. تو صابرین کون لوگ ہیں؟ جو خاشعین ہیں. صحیح ہے، وہ خشیت الہی رکھتے ہیں. جب خشیت الہی رکھتے ہیں تو ان چیزوں سے جو ہے وہ آسانی سے استفادہ کر لیتے ہیں، مدد لے لیتے ہیں. جب وہ مدد لے لیتے ہیں تو وہ صابرین بن جاتے ہیں. صابرین کے ساتھ کون ہے؟ خدا ہے. خدا پھر کس کے ساتھ ہوا؟ اگر خشیت الہی نہیں ہے تو خدا اس کے پاس نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. مع صابرین جو ہے وہ مدد کے حوالے سے ہے، جو اس کا سب سے بڑا پہلو بنے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ صابرین کی مدد کرتا ہے. وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، ہر ایک کام میں ان کی مدد کرتا ہے. اگر ان کو رزق کے حوالے سے کوئی مشکل ہے تو رزق کے حوالے کو وہ آسان کر دے گا. اگر بیماری کے حوالے سے مشکل ہے اس کو آسان کر دے گا. باقی کی اگر چیزیں ہیں اس کو آسان کر دے گا. یعنی کیا؟ یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی میں بتا چکا ہوں جس کے اندر ہمیں صبر چاہیے، وہ اس شخص کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی. کیوں ہو جائیں گی؟ کہ خدا اس کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دینی چیزیں نا، اس کو آپ 1 2 3 4 5 نہیں کر سکتے، بلٹس نہیں بنا سکتے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب وہ ہے کہ جی چکن آیا پہلے یا انڈا آیا پہلے، یہ اس طرح کی بحث نہیں ہو سکتی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انسان کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا جہاد اکبر، اس کا اکبر ہونا، بڑا ہونا، مشکل ہونا، وہ ان وجوہات سے. جہاد اصغر جو ہے وہ آسان ہے، آپ اسے بلٹ کر سکتے ہیں. پہلے مثلا 1 2 3 4 5 پہلا کام کیا ہے کہ اس جگہ پہ پہنچے. دوسرا کام کیا ہے کہ جو ہے وہ ویپن اکٹھے کرنے. تیسرا کام کیا ہے کہ اس کو پہلے RPG کو ماریں، پھر اس کو ماریں، پھر اس کو کریں، پھر اس کو کریں. تو آپ اس کو بلٹس یعنی آپ کر سکتے ہیں. پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا کام، پانچواں کام. جہاد اکبر ایسا نہیں ہے، سیر و سلوک ایسا نہیں ہے، ایمان ایسا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب خشیت الہی جو ہے وہ انسان کے پاس ہونی چاہیے. اللہ مع صابرین، ایک تو مدد کے حوالے سے، دوسرا یہ خدا یہاں پہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے نا، کہ خدا صابرین سے محبت کرتا ہے نا قرآن کے اندر. یہ جو ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع صابرین، ایک تو مدد کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو اگر ہم خدا کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر خشیت لے کر آنی پڑے گی. خشیت جب لے کر آئیں گے تو ہمارے اندر صبر آ جائے گا. صبر جب آ جائے گا تو ہم صابرین بن جائیں گے. صابرین بن جائیں گے تو خدا ہم سے محبت کرے گا. خشوع ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں. خشیت الہی اگر اس برادر کو جو ہے وہ صحیح کچھ جگہ مشکل لگ رہی ہے، خشوع ہوئی ہے، معصیت وغیرہ. اچھا، معصیت تو کہتے ہیں گناہ کو. خشیت الہی، چلیں یہ آیت تو سمجھ میں آ گئی، کنیکشن پتہ لگ گئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم خدا کا اظہار محبت ہم چاہتے ہیں تو پھر صابر بن جائیں. اگر نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو تو پھر صبر کی کوئی ضرورت نہیں. اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہو، عجیب یہ نا کہ کون نہیں چاہے گا خدا ان کے ساتھ نہ ہو. لیکن مشکل کیا ہے کہ ہمیں خدا سے زیادہ دوسروں کے ساتھ محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ. خدا ہو نہ ہو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، وہ چیزیں جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ. اب ان کو ساتھ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو وہ چیزیں خدا ہی کے ساتھ ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر نہیں ہے وہ تو خدا کہتا ہے کہ تم ان کو رکھ لو، میں نہیں آتا تمہارے پاس. ہے نا کہ خدا جو ہے وہ بہترین کیا ہے؟ شریک ہے. وہ بہترین شریک کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہو
تو میں کہتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے میں نہیں ہوں یہ ہے. پارٹنرشپ ہوتی ہے نا, پارٹنرشپ کے اندر ہر کسی کے حصے ہوتے ہیں. سب سے اچھا پارٹنر کون ہوگا؟ جو کہے کہ یار میرا حصہ بھی تیرا, میں اپنے حصے کو تجھے دے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی شریک بناؤ گے نا تو میرا حصہ بھی میں اپنا حصہ بھی دے رہا ہوں, پھر سارا کا سارا حصہ تمہارا وہی دوسرے کے لیے جس کو کہ شریک بنا. خانہ کعبہ کے اندر خدا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ آپ جا کے یہ ہرے کرشنا اور بدھا کو بھی بٹھا دیں, ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو اس سے پہلے تو ہوا تھا نا, بت تھے خانہ کعبہ کے اندر 300 پتہ نہیں کیا 60 تھے 65 یا جو بھی اتنے تھے نا بت. 365. اچھا اب یہ کیا کہ خانہ کعبہ کون سی چیز ہے؟ خانہ کعبہ ایک تو وہ اہل سعود کے پاس ہے, اس جگہ پہ ہے نا, جو اہل سعود یا کیا اسے کہتے ہیں آپ, یہود, مثل یہود, اور ان لوگوں کے ایک تو وہاں پہ ہے خدا کا گھر جس کے لیے ہم حج پہ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ تو ایک ہے, لیکن مومن کا جو دل ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہے. اب مومن کے دل کے اندر آپ کے خیال میں وہ ہری کرشنا بیٹھ سکتا ہے, بڈھا بیٹھ سکتا ہے, دوسرے پیسوں کا پیار بیٹھ سکتا ہے, بیوی کا پیار جو کہ خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے, پیسوں کا پیار جو خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے, چیزوں کا پیار جو کہ خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ سب کچھ بیٹھ سکتا ہے اور خدا کہے کہ میں بھی اس کے دل میں بھی اس کے ساتھ ہوں. ایسا ممکن نہیں. تو ہمیں اگر یا تو خانہ کعبہ کے اندر خدا کو, یا تو اپنے دل میں خدا کو لیں, یا پھر یہ کہ سب چیزیں ہوں گی لیکن خدا نہیں. ہمارا جو ہے وہ گھر اسی طرح, میرا اپنے بات کر رہا ہوں, میرا گھر خانہ کعبہ یعنی جب اسلام آنے سے پہلے والی حالت ہے اس کی. اندر 365 کیا لاکھوں بت بیٹھے. صحیح. اب یہ جو خشیت کی بات ہم نے کہی, ایک خشیت الہی, ایک خدا کے لیے, غیر اللہ. غیر اللہ کے لیے بھی خشیت ہو سکتی ہے اور خدا کے لیے بھی ہو سکتی ہے. خشیت یعنی نفس کی وہ حالت کہ جو اس کو کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا, کیسے نفس کی وہ حالت جو کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. یعنی آپ جب کسی ایک چیز کے سامنے آ جائیں, جیسے آپ کو میں ایک سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. سی این ٹاور کی میں کافی دفعہ کر چکا ہوں. اب سی این ٹاور کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں, اوپر تک جب آپ کی نگاہ جائے تو اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ بڑا سمجھتا ہے, چھوٹا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. Think of ourselves as small. ٹھیک ہے. اب یہ حالت کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. ہم اگر خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں کیا ہوگا؟ بندہ جو ہے وہ ایک حالت آتی ہے نا خوف کی, ایک حالت آتی ہے خوف کی. جو وہ حالت خوف کی آتی ہے, کیوں آتی ہے؟
آپ کسی چیز کے سامنے جو کہ ایک عظمت رکھتی ہے، جو کہ ایک بزرگی رکھتی ہے، جو کہ بڑی ہے، جو کہ پیاری ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، اس کے سامنے آپ جب جاتے ہیں تو ایک آٹومیٹک فیلنگ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ لرزنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک آٹومیٹک چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا۔ مثلا آپ ٹرائی کہ آپ گئے آیت اللہ سستانی سے مثلا ملیں، فار ایگزامپل جب آپ آیت اللہ سستانی کے پاس گئے تو آپ کسی نے آپ کو سمجھایا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اندر خشیت پیدا کریں، تھوڑا سا خوف رکھیں، کوئی اور ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ان کے پاس چلے گئے، ان کا چہرہ دیکھا، بلکہ اس سے پہلے دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں آقا کیا دیکھ لیں گے اندر سے، کیا ہوگا، میں جس نے گناہ کیے ہیں پتہ نہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، کیا ہو جائے گا، کوئی میں ایسی کام نہ کر دوں کہ مثلا یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی بے عزتی ہو جائے، ڈس رسپیکٹ ہو جائے، میں وہاں پہ جاؤں گا، بیٹھوں گا، ایسے بیٹھوں گا جیسے دو زانوں کے ساتھ، اور میں مثلا یہ کہ ٹانگیں نہیں کھول سکتا اور آنکھوں کو نیچا رکھوں گا، آنکھوں کو زیادہ ان کو گھور نہیں سکتے، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ گھوریں، صحیح؟ یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں آلریڈی پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ آیت اللہ سستانی کے پاس پہنچتا ہے، اس کو خوف اور خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جن لوگوں نے جو ہے وہ راہبر سے ملاقات کی، یا مثلا آپ یہ حالت دیکھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہوتے تھے، جا کے وہ ابھی آئے ہیں اندر آتے تھے ممبر پہ بیٹھنے، یا وہ جو چیئر ان کے لیے رکھی ہوتی تھی بیٹھتے تھے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے لوگ رو پڑتے تھے۔ آپ کبھی وہ ویڈیوز دیکھیں، کچھ نہیں کہہ رہے، صرف انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہیبت اس طرح کی تھی، رعب ایسا تھا، محبت ایسی تھی کہ انہوں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے اور لوگ رونے لگے۔ اب وہ کیا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے، جو اسے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کے پاس چلا جائے، راہبر کے پاس چلا جائے۔ امام خمینی کے پاس اب جانا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب جائیں گے تو ہماری حالت یہی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ برزخ میں ان سے ملاقات نہیں، ایسا نہیں کہ ملاقات جب ہوگی تو حالت ادھر بھی ایسی ہوگی۔ اب کیا ہے کہ کرنا ہمیں کیا ہے کہ خشیت الہی کو لانے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو صرف خدا کے محضر میں پہنچنا پڑے گا۔ چاہتے ہیں اب یہ جیسا بھائی ہم آیت اللہ سستانی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خشیت کا احساس اتنا تو نہیں ہو رہا ہے یہ نہیں۔ مثلا اگر آپ کو ایک اور میں مثال دے دوں، مثلا ایک پہلوان ہے، ایک بہت طاقتور انسان ہے، مثلا وہ زیادہ ہے، مثلا طاقت رکھتا ہے، آپ دور بیٹھے نا کہیں جائیں جی میں جی اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا، مثلا جیسے ہم کئی نظریاتی ہمارے بھائی ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ہم امریکہ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، زائنسٹزم آؤ تو صحیح، مثلا یہ وہ یہ ہمارا یہ ہے وہ ہے، حالت سیسس کا کیا ہے، ہم جو ہے دیکھ لیں گے اس کو، یہ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، مثلا نعرے شعرے بھی مارتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ کب پتہ لگے گا کہ یہ ساری باتیں جو وہ کہہ رہا ہے یہ اس میں جو ہے اس کا ایمان ہے، سب کچھ ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ تب ہوگا جب سیسس گھر پہ آئے۔ جب گھر پہ آئے تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ سیسس سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، کیونکہ اس وقت جو اس کا اصل ہے اسے اگر تو ڈرتا ہے تو خشیت شروع ہو جائے گی، پسینے آنے لگ جائیں گے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں گے، بات نہیں ہو پائے گی، اور دور سے بیٹھا سب کری جا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ کیا پتہ کیسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ تب لگتا ہے جب وہ اس شخص کے سامنے آ جائے، آمنے سے۔ تو یہ ایک نفس کی حالت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے خشیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جگہ نہیں رکھتا، صحیح ہے نا؟ کوئی وہ ایسا تو نہیں کہ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تو ہم چلے جائیں، اس کے سامنے جائیں تو فوراً ہمارے اندر خشیت پیدا ہو۔ اصل میں ایکچولی جو لوگ گئے ہیں خانہ کعبہ، جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، ان کے اندر ایک ہیبت پھر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ جب خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو خشیت آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یعنی ہے تو وہ ایک پتھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ وہ اتصال ہے، نسبت ہے اس کی خدا کے ساتھ، کہ خدا کا گھر ہے، حالانکہ خدا اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کے انسان کے اندر ایک خشیت
پیدا ہو جاتی ہے، اپنے اندر وہ حالت کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک، تو اب یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھئی اب ہم کس طرح سے اس حالت کو لے کے ہیں جبکہ خدا جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، خدا کسی زمانے کے اندر نہیں ہے، خدا جو ہے وہ ہر وقت ہر طرف ہر جگہ پہ سب جگہ پہ ہے، ابھی بھی ہے. تو پھر میں اگر اس کے محضر میں ہوں تو پھر تو میں نہیں درس نہیں دے سکتا. کیسے درس دوں گا؟ اگر مجھے اس بات پہ یقین آ جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ میں اس کے محضر میں ہوں، میں درس دے سکتا ہوں. کوئی اگر مثلا آیت اللہ مصباح یزدی یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، صحیح، آیت اللہ مصباح یزدی یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر مجھے کہا جائے کہ جی صبر کا درس تھا، میں دے پاؤں گا؟ تو مولوی کو جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس جیسا مولوی، اس سے کم مولوی اگر آ کے بھی بیٹھ جائے تو وہ خشیت مولوی کے اندر مجلس بھول جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں، حالانکہ اسے پتا کہ یار اس کو کچھ نہیں پتا، میرے سے کم ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ بس یہ کہ چیز پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں کہیں غلطی کر دوں، یہ ہو جائے وہ. خشیت اب یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا میں کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہماری ساری کلاس سے بالا تر ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں. اچھا ایسے کر لیں کہ اگر تصور میں لانا ہے اس چیز کو، جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جس جگہ ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، اور خود اس کی طرف آپ کی توجہ ہے، خدا سامنے ہو رہا ہے. بات ہے اگر میری توجہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، تو اگر اس بات کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں بول رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ اپنے اندر آپ لے کر آ سکتے ہیں کہ خدا کو بھی پتا ہے. میں جس چیز کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر اس چیز کو میں دیکھ پا رہا ہوں تو یعنی میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز کو تم دیکھ رہے ہو اسے خدا بھی دیکھ رہا ہے. توجہ اس حد تک تو لائی جا سکتی ہے. اب جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کی طرف خدا بھی دیکھ رہا ہے، اگر وہ چیز خدا کی خشنودگی کو نہیں لے کے آتی بلکہ اس کے عذاب کو لے کے آتی ہے، تو میں اس چیز کو دیکھ پاؤں گا. نماز میں کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ جی خشیت الہی کو کیسے لے کے رہیں، تو امام نے کیا کہا؟ کیا کرو؟ آپ لوگوں نے یہ پڑھی ہوئی حدیث، کیا کرو؟ سجدہ، یہ جو ہوتا ہے مہر جو ہے، مہر کی طرف دیکھو. ایسا نا کہ جب آپ کر رہے ہیں تو نماز میں کانسنٹریٹ کریں مہر کی طرف، وہ آٹومیٹکلی انسان کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. اچھا دوسرا کیا ہے کہ تصور کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر ایک حالت پیدا کریں، جیسے میں نے عرض کیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خدا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے نا. یعنی میں یہ کہنے کی کوشش کروں کہ جب ہم کہتے ہیں نا خدا ہر وقت ہر جگہ پہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، سب کچھ ہے، وہ ہمارا ذہن جو ہے اس کے اوپر معاف ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں لگتی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتے، اس کے ارد گرد اپنی عقل کو نہیں لے پاتے. یعنی وی کی ناٹ comprehend it, we cannot understand it، ہمارے اندر وہ حالت پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اسپیسیفکلی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ ماں کا پیار یہ کلی چیز ہے، ماں کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کی جزیات میں جاتے ہیں تو پھر ایک حالت پیدا ہوتی ہے ماں کے لیے. کیا کہ جی اس نے آپ کو کیسے کھانا کھلایا، کیسے بیماری میں. جب آپ اسپیسیفکس میں جاتے ہیں تو انسان کے اندر اس پیار کو وہ لمس کر پاتا ہے. ورنہ یہ کہ ماں کا بہت پیار کرتی ہے، وہ اتنا زیادہ انسان کے لیے، یا خدا جو ہے وہ عذاب دے گا،
کوئی اتنا نہیں ہوا. لیکن اگر یہ کہے کہ وہاں پہ لوہے کا جو ہوتا ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں سریے کو گرم کیا جائے گا, گرم کر کے جب وہ سرخ ہو جائے گا تو وہ اس بندے کے کان میں ڈالا جائے گا. خوف آئے نا, خدا عذاب دے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ جزیات میں جاتے ہیں تو وہ چیز زیادہ آپ کے لیے مؤثر رہتی ہے. تصور کریں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. تیسری حالت کیا تھی؟ تیسرا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. پہلا کام اتنا تو ہم کام کر سکتے ہیں کسی جگہ کی طرف کریں. آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں کہ آپ حرم میں جائیں بی بی معصومہ کے, باقی کیا حرموں میں مشہد چلے جائیں کربلا میں, آپ کو لوگ کھڑے نظر آئیں گے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ کے جو ہے ایسے کر کے جہاں تک ان کی نماز کی حالت ختم نہیں ہوتی آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایسے لوگ ہم دیکھے ہو گے. یہاں پہ بھی مسجدوں میں بھی سینٹروں میں بھی آپ جائیں نماز پڑھ رہے ہوں, کون آیا کیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر خشیت پیدا کرنی ہے منیمم لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس حالت کو اگر طاری کرنا اپنے اوپر کہ موڑ کی طرف دیکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں, کندھوں کو تھوڑا جھکا لیں, قیام کی حالت ہو لیکن کندھوں کو تھوڑا جھکا لیں. تصور کریں کہ خدا آپ کو دیکھ رہے ہیں. کس طرح سے تصور کریں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کو پتہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, خدا اس وقت یعنی آپ کی توجہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ تو آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی خدا کو دیکھ لے, ایک شاگرد تھا کسی کا, اس نے کہا کہ تم جاؤ قرآن پڑھو, اس کو عمر دیتا تھا, کہتا ہے قرآن پڑھو گھر جا کے, سچا بات. تو ایسے پڑھنا کہ میں وہاں پہ ہوں, قرآن پڑھنا کہ میں وہاں پہ ہوں, تمہارا قرآن سن رہا ہوں. وہ آتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا. اگلے دن جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو ایسے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ جب نیکسٹ ڈے آیا, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئے نہیں, پتہ نہیں کیا لیٹ ہو گیا یہ وہ, انتظار کریں کوئی نہیں آیا, سارا وہ درس ختم ہو گیا نہیں آیا. پتہ کروایا کہ بھی اس کی حالت ٹھیک ہے کیا ہے. اس کے گھر پہنچے تو وہ وہاں پہ انا للہ ہوا تھا, اس جگہ سے اس دنیا سے جا چکا تھا, اور اس کے جو سینے پہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شہید کی موت مرا ہے, سینے پہ لکھا ہوا تھا. وہ کیا ہوا جب اس نے اپنے ذہن کو اپنے تصور کو اس طرف لے کے گیا کہ خدا میرے قرآن پڑھنے کو سن رہا ہے, تو خشیت کا یہ عالم اس کے اوپر طاری ہو گیا. اس طرح سے اس کی روح اتنی پاک صاف اتنی اچھی تھی کہ وہ حالت ایسی طاری ہوئی کہ اس کی روح جو ہے وہ اپنے جسم سے جدا ہو. اگر خدا کی مخلوق کے سامنے آپ کی ایک حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, تو اگر کوئی خدا کو کے سامنے یعنی اپنے آپ کو اگر تصور کر لے تو کیا حالت ہو. البتہ تو یہ ایک چیز ہے, اگر اس کو آپ اس طرح سے کوشش کریں تو خشیت تھوڑی بہت سی انسان کے پاس آ سکتی ہے. اگر آپ اس کو بہت آسانی کہنا چاہتے ہیں تو جو آپ انگلش کی ڈکشنری اٹھا لیں خشیت الہی عربی اور انگلش کو, تو وہ کہے گی کہ یہ خوف. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی. کوئی اور سوال کرنا؟ اب ان اللہ مع الصابرین ہو گیا والی آیت. یہ والا جو ہے یہ 175 ہے. بولا الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما
اولئک الذین یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا، وہ لوگ اولئک وہ لوگ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں، مثلا آپ کے پاس ہے ٹرانزیکشن بتائیں بھائی، پرائسنگ کیا ہے کہ آپ نے سیل فون لیا، سیل فون کی پرائس ہے $200، ٹرانزیکشن ہوئی، آپ نے $200 دے دیے اور آپ کے پاس کیا آیا؟ سیل فون۔ یہ تو ہم ہر روز کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، مجھے میں نے مارکر لینے تھے، میں گیا، میں نے اپنی وہ الیکٹرانک ڈیبٹ کارڈ کا ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا کہ بھئی اچھا ٹرانزیکشن ڈو یو ایکسیپٹ کہ بھئی یہ ہے، اس کے بعد چیکنگ آپ نے دبانا ہے، پھر اپنی پن کرنی ہے، تو ٹرانزیکشن کمپلیٹ، حالانکہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، پیسے ان تک پہنچ گئے ہیں، جب تک وہ عورت یا وہ شخص جو ادھر کام کر رہا ہے آپ کو وہ چیز نہیں دیتا، اس وقت تک ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے وہ چیز لے لی تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، ایک چیز آپ نے دی، دوسری چیز آپ نے لے لی۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی، یعنی ان کے پاس ہدایت ہے، وہ ہدایت کو کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں، اور ان ریٹرن ان کو کیا ملتا ہے؟ گمراہی۔ ہدایت ان کے پاس، اگر دیکھیں میرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں؟ میں لے سکتا ہوں کوئی چیز؟ نہیں لے سکتا نا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو ٹرانزیکشن ہے، میرے پاس پہلے پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس $200 ہوں گے، میں دوں گا، مجھے سیل فون مل جائے گا۔ یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس ہدایت ہے، صحیح ہے، وہ ہدایت کو دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کیا ملتا ہے؟ گمراہی، اور یہ خود سے کریں، جیسے مجھے کسی نے جبر تو نہیں کیا، میں فار ایگزامپل میں خود ٹرانزیکشن کر رہا ہوں، میرے اپنے اختیار کے ساتھ پیسے میرے پاس، میں جا کے دیتا ہوں، مجھے سیل فون مل جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ہدایت ہے۔ اب ہم کس کو کہیں گے کہ ہدایت یافتہ ہیں؟ ہندو ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو کرسچن ہے ہدایت یافتہ ہے، سکھ ہدایت یافتہ ہے، جوز، کون ہدایت یافتہ؟ آپ ہیں، یعنی جس کے پاس قرآن آ گیا، جس کے پاس انبیاء علیہ السلام آ گئے، جس کے پاس خاتم الانبیاء ہے، جس کے پاس اوصیاء اللہ ہیں اور وارث انبیاء ہے، جس کے پاس امام علی ہیں، جس کے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، جس کے پاس یہ سب کچھ ہے، جس کے پاس فار ایگزامپل مراجع ہیں، جس کے پاس نظریاتی طور پہ اسے پتہ ہے کہ دشمن کون ہے، جس کے پاس انقلاب کی معرفت ہے، امام خمینی کی معرفت ہے، نظریات ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ہدایت کو دیتے ہیں، گمراہی کو لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جن کے پاس ہدایت ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں، مغفرت ان کے پاس ہے، یعنی کیا؟ یعنی ان کی معافی ہو جائے گی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں، اور لیتے کیا ہیں؟ عذاب۔ اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس مغفرت ہے، یعنی ان کے پاس ہو سکتی ہے؟ شفاعت کا کانسیپٹ کس کے پاس ہے؟ آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کس طرح سے؟ شفاعت سے۔ شفاعت کو، مغفرت کو بیچ کے کیا لے لی؟ عذاب الہی۔ کس طرح سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ جب جانے لگے، احتضار تھا، عالم احتضار تھا، بالکل آخری لمحات تھے، اپنے دوستوں کو، اپنے جو ان کے گھر کے اندر تھے لوگ نزدیک ان کے، ان کو بلایا، ان کو بلا کے کہا کہ وہ شخص جو کہ نماز کو خفیف سمجھتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ ہماری شفاعت نہیں آئے گی اس کے پاس۔ اب وہ شخص کون ہے؟ وہ یہ ہے، اس کے پاس مغفرت تھی، شفاعت ہو سکتی تھی اس کی،
اس نے کیا کیا؟ اس کو بیچ دیا عذاب کے لیے. کس طرح سے؟ جب ائمہ کی شہادت، ائمہ کی شفاعت نہیں ملے گی اس کو تو کیا ملے گا؟ پھر عذاب الہی ملے گا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے پاس یہ ہے، ان کے پاس 14 معصومین علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ ہے، لیکن اس شفاعت کی کچھ شرائط ہیں. اگر ان شرطوں کو پورا نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مغفرت کو بیچ رہے ہیں اور عذاب کو خرید رہے ہیں. والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتنا صبر کیا ہے کس کے اوپر؟ جہنم کی آگ پر. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جہنم کی آگ منظور ہے، ہمیں جہنم کی آگ منظور ہے، ہم ہدایت کو دے دیں گے اور گمراہی کو لے لیں گے، ہم مغفرت کو بیچ دیں گے اور کیا کریں گے؟ عذاب کو لے لیں گے. یہ کتنے صابر ہیں بھائی. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو آگ میں نے جو بنائی ہوئی ہے، جو روز معاشر میں جو جہنم ہے، اس کی آگ پہ کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا. اس کا تحمل کرنا کسی کے لیے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم لوگوں کو جگانے کے لیے کہ بھائی تم اصل میں جب یہ بیچ رہے ہوتے ہو، ہدایت کو دے کے تو جو ضلالت لے رہے ہو، مغفرت کو بیچ کے عذاب لے رہے ہو، تم اصل میں کر کیا رہے ہو؟ تم خدا کے میرے عذاب پر تم صبر شو کر رہے ہو کہ میں اس کو تحمل کر سکوں گا، اور یہ تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے. جب یہ تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ تم میرے عذاب پہ، میری آگ پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا نہ کرو؟ ہدایت کو بیچ کے گمراہی نہ لو، بلکہ کیا کرو؟ گمراہی کو بیچ کے کیا لے لو؟ ہدایت لے لو. صحیح؟ عذاب کو بیچ کے کیا کرو؟ مغفرت لے لو. یہ اچھی ٹرانزیکشن ہے. پھر ٹرانزیکشن کے حوالے سے اور بھی ہے کہ مثلا کوئی ہے جو کہ میرے ساتھ ٹرانزیکشن کرے، کوئی ہے جو میرے ساتھ بزنس کرے، کوئی ہے جو مجھے مثلا لون دے. میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کرو ٹرانزیکشن، چیزیں لے کر آؤ، میں تمہیں دوں گا. اوکے، مثلا حضرت یوسف کی ٹرانزیکشن دیکھیں. آپ نے تو حضرت یوسف کی مووی دیکھی ہوئی ہے. حضرت یوسف کی ٹرانزیکشن دیکھیں. زلیخا آئی ہے، اپنے آپ کو آفر کر رہی ہے، سارا کچھ ہے. حضرت یوسف کیا ٹرانزیکشن کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کے بدلے میں کیا خدا نے ان کو نہیں دیا؟ صحیح ہے. یہ کہ وہ سارے جتنے بھی امتحان تھے، ان کی جو ٹرانزیکشنز تھیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے شہوات کے اوپر قابو پایا، جس طرح یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ خود یوسف ہوں. اگر خود یوسف ہوں، یعنی آپ کا چہرہ، آپ کی شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہو، اور پھر کہا جائے کہ اپنی شہوت پہ غلبہ رکھو، وہ ایک حالت ہے مشکل. اگر کوئی مثلا ہمارے جیسا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ ساری جو ٹرانزیکشن انبیاء علیہ السلام نے کی، یہ جو ٹیسٹ ہیں، انہوں نے کچھ دیا اور خدا نے ان کو کتنا کچھ دیا ان ریٹرن. لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن کتنی بری ٹرانزیکشن ہے، یہ بھی آیا تھا. کتنی بری ٹرانزیکشن. آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس کرے گا کچھ یا دے گا آپ کو ان ریٹرن. کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے ٹرانزیکشن کی لوگوں کے ساتھ، ان کو علم دیا، بعد میں چاہا کہ جو ریٹرن ملے گا، مثلا عزت ملے گی، یہ وہ ملے گی. کیا ملتا ہے؟ جو لوگ ہیں مثلا کرتے ہیں ٹرانزیکشن، وہ اپنا علم دیتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا کہ ہمیں اتنے پیسے ملیں گے. اچھا، ایسا کریں کہ اگر وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، بندے کو عزت بھی مل جاتی ہے اور اس کو پیسہ بھی مل جاتا ہے. کس سے ملا؟ لوگوں سے. آخرت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت ساری ہماری جو ٹرانزیکشنز ابھی ہیں، ہم اس کے اصل میں کتنی بری ٹرانزیکشنز ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. روز معاشرے میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ کتنا برا ہم نے ٹرانزیکشنز کی.
صحیح ہے, کوئی سوال تو نہیں؟ ایک اور آیت کر لیں اور بس ختم. یہاں پہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہ کون ہے لوگ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت ہے, جن کے پاس ائمہ معصومین کی شفاعت ہے. تو یہ کون بنے پھر؟ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس کے پاس مغفرت نہیں ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کوئی چیز نہیں لے سکتا. جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت کو بیچ کے گمراہی نہیں لے سکتا. تو یہ ٹرانزیکشن کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہدایت بھی ہو اور مغفرت بھی ہو, تبھی تو یہ ٹرانزیکشن اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. مثلا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس صراط مستقیم ہے ہی نہیں, اس کے پاس ہدایت ساتھ ہی نہیں, بڑی کوبندے یعنی ایک قسم کی وہ بڑی تنبیہ والی آیت ہے. مشرک کے لیے آیت نہیں ہے, کافر کے لیے آیت نہیں ہے. اینیویز چلیں, اب اس کا آپ تفاصیل میں دیکھیں گے تو اس کے مصداق آپ کو اور بھی مل سکتے ہیں. اگر آپ ٹرانزیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جس چیز کو آپ بیچیں. ٹھیک. اچھا ایک اور آیت جو ہے وہ کر لیں. یہ کون سی ہے؟ 250 ہے بقرہ کی نہیں جی سب لما اچھا یہ جب جالوت کے سامنے, اس کی آرمی کے سامنے جب لوگ آئے, انہوں نے ایک دعا مانگی. انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا, خدایا ہمارے اوپر جو ہے وہ صبر اور ہمارے اوپر صبر اور استقامت یا ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ہماری مدد کر. کن لوگوں کے خلاف؟ ہاں, قوم کافرین کے. خدا کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ صبر اور ثابت قدم ہوتے ہیں. اگر یہ کام مثلا وہ پہلے یہ کہہ دیتے کہ جب ہم اس کے سامنے چلے گئے نا آرمی کے, تو کہہ دیتے کہ خدایا وانصرنا علی القوم الکافرین, ہماری جو ہے وہ کافرین کے سامنے مدد کر دو. تو جواب پھر کیا آتا؟ یہ مدد نہیں ہو سکتی, یعنی میں کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی. میں کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ خود صبر اور استقامت نہیں دکھاتا. جب اگر صبر اور استقامت آپ دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی مدد آپ کے پاس
آئیں گی. اگر نہیں دکھائیں گے خدا کی مدد نہیں آئے گی. اگر خدا کی مدد نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی کافرین کے سامنے پیروز نہیں ہو سکتے. تو خدا کی مدد ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ صبر اور استقامت ہمارے میں نہیں ہے. حزب اللہ نے 2000 لوگوں نے صبر اور استقامت دکھائی, خدا کی مدد ان کے پاس آئی, پوری ایک اچھی بڑی آرمی اپنے آپ کو کہنے والی کہ ہم بہت بزرگ ہیں, طاقتور ہیں, پوری دنیا کی سپورٹ ہے, ان کو نیست و نابود, ان کی ناک کو جو ہے وہ مٹی میں رگڑ کے دکھا دیا. اور وہاں پہ 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, 1 بلین لوگ تقریباً اس کے ارد گرد جو ہیں فلسطین کے رہ رہے ہیں, جو مسلمان ہیں وہ کبھی اس کام کو نہیں کر سکے, کوشش نہیں کی انہوں نے. ٹھیک نا, کیا ہوا اسے کبھی ہوا ایسا؟ انہوں نے 33 ڈیز میں 2000 لوگ یا پلس کم و پیش خدا کی مدد ان کے پاس. یہ آپ نے موجے دیکھے ہوئے ہیں, وہ یوٹیوب نکالیں, اس پہ ویڈیوز دیکھیں گے کتنی ان کے پاس, کتنی کس طرح سے خدا کی مدد آئی. ڈرے ہوئے تھے وہ جو ان کے اسرائیلی تھے, ڈر ڈر کے بھاگ رہے تھے, میدان کو چھوڑ رہے تھے, کہتے ہم اس کو مارتے ہیں پھر کھڑا ہو جاتا. ہم ایک گولیاں ماری, سارا کچھ کیا ہے, اب تو پھر کھڑا ہو گیا, ہم کیا کریں. بھاگ پڑتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ ایک گھوڑ سوار ہے, یعنی جو وہ ساری آپ نے چیزیں جو دیکھی. خدا کی مدد کی شرط یہ ہے کہ انسان کو صبر اور استقامت دکھانی ہے. اور یہاں پہ ایک اور لیسن ہے ہمارے لیے کہ وہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہم صبر اور استقامت خود سے دکھا دیتے ہیں. قالوا ربنا افرغ علینا, دعا مانگیے. یعنی انسان صبر و استقامت خدا کی مدد کے بغیر نہیں دکھا سکتا. اب کیا ہے یہ دیکھیں, خدا کی مدد کے بغیر صبر و استقامت نہیں ہو سکتا, صبر و استقامت کے بغیر خدا کی مدد نہیں آ سکتی. تو پھر ٹوٹل کیا ہے, ہمیں کیا چاہیے؟ خدا کی مدد, اور اس کو جو ہے وہ مانگیں اور ساتھ میں کیا کریں, پہلے مانگیں خدا کی, پہلے مانگیں کیا, صبر اور استقامت, اس کے بعد مانگیں خدا کی مدد. اور اس صبر و استقامت کے لیے بھی کیا مانگیں, ایسا تو کہہ کے دیکھیں خدایا میری مدد کر کے میں جھوٹ نہ بولوں. ہم جنرلی کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے کے بعد کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں. جب دعا مانگتے ہیں استغفار کی, کیا کرتے ہیں کہ خدایا میں نے جھوٹ بولا, مجھے معاف کر دے. کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا, خدا سے کہتے خدایا مجھے میری مدد کر کے میں جھوٹ نہ بولوں, تاکہ نوبت ہی نہ آئے کہ میں استغفار کروں. خدایا میری مدد کر کے میں کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلاؤں. تو دعا کے اندر بھی بندے کو کرنا یہ چاہیے کہ جس چیز سے وہ زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں خدا سے مدد مانگے کہ وہ اس کے پاس وہ طاقت دے دے, اس رنگ دے دے. اچھا, اب ہمارے پاس یہ نتیجے نکلے, اور جو آخری نتیجہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دشمن کے سامنے استقامت اور صبر کیا ہے چاہیے. اب یہ جالوت کی آرمی ہو, بہت بڑی آرمی ہو, یا 10 بندوں کی ہو یا 2 بندوں کی ہو, یہ اصول فرق نہیں کرتا. امام علی علیہ السلام ایک بندے کے سامنے آئے تھے, ایک بندے کے سامنے آئے تھے, پوری آرمی کے سامنے نہیں تھے, لیکن اس ایک بندے کی شکست پوری آرمی کی شکست تھی. انہوں نے ساری آرمی کے لوگوں کو نہیں مارا, لیکن ان کی ایک ضربت جو تھی وہ ورد کی کتنے, پورے جن اور انس کی عبادت کے ساتھ. کسی بھی چیز کے اندر, کسی بھی دشمن کے سامنے, خواہ وہ جالوت کی آرمی ہو, خدا یا وہ خود انسان کا نفس ہو, یا وہ 2 لوگوں کے ساتھ ہو, یعنی 2 لوگ اس کے سامنے ہو, کچھ بھی ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو صبر و استقامت دیں,
اور اس کے بعد اس کی مدد جو ہے وہ آئے گی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. بہت سارے اس میں لیسنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے جالوت کی آرمی نہ ہوتی تو ہم نہ یہ کہتے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کچھ کر سکتے ہیں، یا ایک ہی بندہ نا اس کو دیکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر جالوت کی آرمی ہو یا 2-3 لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، بندہ پہلے خدا سبحانہ تعالیٰ سے صبر و استقامت مانگے، صبر و استقامت دکھائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. آگا انشاءاللہ وہ سورہ بقرہ کی تقریباً جتنی آیات میں نے وہ سرچ کی تھیں وہ ہوگی. انشاءاللہ پھر اب اگلی سوروں کی طرف جائیں گے. موانع کے حوالے سے ہم نے بات کر دی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی سلوشنز بھی آپ کو دے دیے. کوشش کریں کہ غفلت میں نہ پڑیں، کوشش کریں کہ انانیت نہ رکھیں، کوشش کریں کہ ظلم نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سب چیزوں کو فراہم کرے گا اور ہم کمال تک پہنچ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا